بسم اللہ الفتاح وبہ استعین۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، جب بھی کبھی کسی ظالم کے ساتھ مقابلہ کرنے کی نوبت آ جائے یا اس کے ساتھ ملاقات کرنی پڑ رہی ہے، اس وقت کی ایک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس میں من شر فلان ابن فلان کے الفاظ بھی ہیں کہ جس سے خطرہ ہو اس کا نام لے لیا جائے، اس کا نام لے کر پھر آپ چلے جائیں، پروردگار عالم اس آدمی کے شر سے آپ کو محفوظ فرمائیں گے، کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو بلند حوصلہ اور جگرہ عطا فرماتے ہیں کہ وہ ڈرتے اور گھبراتے ویسے کسی سے نہیں ہیں۔ اگر کہیں کسی کے ظلم و ستم سن کر کہیں سے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے تو جاتے ہوئے اس مبارک دعا کا اہتمام کرو، اللہ رب العزت اس آدمی کے دل میں خوف اور ہیبت ڈال دیں گے، وہ آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکے گا، آپ کی جان بھی محفوظ رہے گی، آبرو بھی محفوظ رہے گی۔ مسنون دعا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ دیکھو، جو بندگان خدا ہوتے ہیں وہ ڈرتے اور گھبراتے نہیں ہیں۔ اللہ کے شیروں کو روباہی نہیں آتی کہ اللہ کے شیر لومڑی جیسی چاپلوسیاں اور خوشامدیں کریں، ڈر اور گھبرا جائیں، بلکہ جب وہ اللہ کے بل بوتے، اسی کے سہارے، اسی کے بھروسے گفتگو کرتے ہیں تو اللہ پاک باطل کے دل میں روب ڈال دیتے ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں، مقابلے کی ہمت پست ہو جاتی ہے ان کی۔ دیکھیں، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عقاب کا اور ان کے ساتھ ساتھ الوؤں کا ذکر کیا۔ الوستان، جہاں الو رہتے تھے، اس کو خانہ خراب قرار دیا ہے کہ الو جو ہوتے ہیں ان کا ویرانے میں دل لگتا ہے، اور ویرانستان جو ہوتا ہے وہی ان کا اصل مقام ہوتا ہے، ان کی رہائش، مسکن۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ شاہی عقاب جس نے راہ گم پائی، اس کو راستہ بھولا اور وہ اسی ویرانستان میں جا کر بیٹھ گیا، اور نیچے الو بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک الو نے جب دیکھا اس کو کہ ایک پرندہ بیٹھا ہوا ہے، وجود میں بھی بہت بڑا ہے، پنجے بھی اس کے مڑے ہوئے ہیں، چونچ بھی اس کی مڑی ہوئی ہے، لگتا کوئی بد فطرت آدمی ہے، یہ ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہوگا۔ الوستان یعنی جو الو کا گھر تھا، انہوں نے سمجھا ہے کہ اس مقام پر یہ رہنا چاہتا ہے، ہمارے خانہ خراب پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ تو ایک الو نے اسی وقت اپنی ایک کارنر میٹنگ بلائی، سارے الو اکٹھے ہو گئے، مشورہ شروع ہو گیا، کہا کہ جناب دیکھیے، ہمیں اس آنے والے یہ جو آیا ہوا پرندہ ہے بہت بڑا عظیم الجثہ، اس کا وجود ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، لہذا اس کے جو عزائم ہیں وہ مجھے خطرناک لگ رہے ہیں، آپ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اتفاق کر لیتے ہیں، اس کے ساتھ مقابلہ کریں، اس کو بھگا دیں، ورنہ یہ ہمارے ملک پر قابض ہو جائے گا۔ عقاب کو جب ان کے خیالات کا پتہ چلا، ان کے نظریات کا پتہ چلا، تو اس نے اسی وقت کہا کہ بات سنو، میں شاہی عقاب ہوں، اس کی ساعد یعنی کلائی، اس پر میں بیٹھتا ہوں، مجھ سے کوئی خطرہ نہ کرو، میں تمہارے ملک پر قبضہ نہیں کرنا چاہ رہا، اس ویرانے میں میں تو بھول کے آ گیا ہوں، ورنہ ویرانے میں ہمارا کیا کام۔ اس نے کہا نہیں، یہ باتوں میں ہمیں بہلا رہا ہے، اصل
مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، ہمیں مطمئن کر رہا ہے، تو تم ہلہ بول دو، اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے ٹھان لی حملے کی، تو عقاب نے پھر بتایا کہ میں شاہی عقاب ہوں، اس کی نظر میں رہتا ہوں، بادشاہ ہر وقت میری جھانک تانک میں رہتا ہے، اس کو پتہ چل گیا تم نے میرا ایک پر نوچا ہے، وہ تمہارے پورے اس الستان کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ وہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تو اسی پر حضرت علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، رومی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سبق نکالا ہے اس واقعے سے، وہ یہ کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو خیر کے کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، لوگوں میں دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، وہ خدائی حفاظت میں رہتے ہیں۔ اگر وہ کہیں جائیں تو ان کو عزت اتنی ملتی ہے کہ وہاں کے لوگ، چھوٹے چھوٹے طبقات، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بادشاہت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے سروں پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ قطعاً یہ بات نہیں ہے۔ ان کو کوئی سروکار نہیں، کوئی خواہش نہیں ان کی کہ وہ تمہارے سروں پہ حکمرانی کریں۔ اللہ نے بغیر پیسوں کے ان کو جو مقبولیت عطا کر رکھی ہے، دنیا کی اس جھوٹی اور جبر و استبداد والی حکومتوں کی اہل اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نیک بندے تو دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت نے لکھا ہے، وہ واقعہ اصل میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان فرمایا، پھر اس واقعے کے ساتھ ایک تمثیل بیان کی، ایک مثال بیان کی ہے، اسی مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ایک علاقے میں گئے ہوئے، وہاں کے لوگ ایک قلعے میں محبوس ہو گئے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، اور بادشاہ وہاں کا جو تھا اس نے بہت بڑی اپنی فوج تیار کی تھی، بڑی طاقتور اور جنگجو قسم کے لوگ اس نے تیار کیے تھے۔ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے جب اپنی فوج کو لے کر، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے اٹھے اور ان کے اس قلعے پر حملہ کرنے لگے، دیواروں میں توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنی فوج کو بلایا، کہا کہ کیوں چھپے پڑے ہو، تم اٹھو نا، مقابلہ کرو، ہمارے انڈے پراٹھے کھا کے تم مشٹنڈے بنے پڑے ہو، مقابلے کی جرت نہیں ہے تمہارے اندر، اٹھو اور مقابلہ کرو۔ ان میں سے کوئی آدمی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، چھپا پڑا تھا۔ تو اس بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی کہ میں نے اتنی مضبوط فوج بنائی ہے، لیکن وہ ایک آدمی مقابلہ کر رہا ہے اور ان میں سے کوئی آدمی مقابلے کے لیے تیار نہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ یہ ایک اس کے لیے سوالیہ نشان تھا۔ اس نے اپنے فوجیوں سے کہا، بادشاہ نے، کہ دیکھو وہ تو اکیلا آدمی ہے اور تم کتنے ہو؟ انہوں نے کہا، جناب ہمارے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے دل، یعنی چوہے کے، بلی کے، چڑیا کا، اور وہ جو آدمی حملہ کر رہا ہے اس کے اندر جو دل ہے وہ شیر کا دل ہے، اسی لیے وہ گھبرا نہیں رہا، مقابلہ کی طاقت ہے اس کے پاس، وہ تنہا کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا، جب ایک آدمی سچا ہوتا ہے، اللہ عز و جل اس سچے آدمی کی مدد کرتے ہیں، وہ کسی سے گھبراتا نہیں ہے، جھوٹے اور مکار سب اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کی یہی حیثیت ہوتی ہے۔ مثال انہوں نے دی کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، چوہوں نے اتفاق بنایا، سارے چوہے اکٹھے ہوئے،
اکٹھے ہو کر انہوں نے مشورہ کیا کہ بلی آتی ہے، ہمیں اٹھا کے لے جاتی ہے، ہمارے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے، اور ہم ہیں کہ ہم بلی کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر رہے، تو ہمیں ایک اتفاق بنانا چاہیے، پوری تنظیم بنانی چاہیے کہ ہم اس بلی کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ تمثیل دے رہے ہیں مثنوی روم میں، فرمایا کہ سب نے اتفاق کیا۔ ان میں سے ایک چوہے نے کہا کہ تم وٹامن کی گولیاں استعمال کرو، بڑے موٹے تازے ہو جاؤ گے، اور سنا ہے کہ بلی کو بخار ہے، بلی بیمار ہو چکی ہے، تو ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ تو ان میں سے ایک چوہے نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، طاقت والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ہم کھا پی کے موٹے ہو جائیں گے، اور بلی جب آئے گی تو ایک کو کہا کہ تو نے ٹانگ کو چمٹنا ہے، دوسرے کو کہا کہ تو نے ہے جو اس کے کان کو چمٹ جانا ہے۔ اس طرح سب کے ذمے لگایا، کسی کو کہا تم سر پہ بیٹھ جانا، کسی کو کہا تم اس کی دم پہ چمٹ جانا۔ اب سارے چوہے اکٹھے ہو کر اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں۔ خیر جب بلی آئی تو دور سے دیکھا کہ بلی آ رہی ہے، اس کو دیکھ کر چوہے اکٹھے ہو کر بھاگنے لگے بلی کی طرف۔ بلی نے اس عجوبے کو دیکھا، کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ یہ لوگ، یہ تو کل تک مجھ سے ڈرتے تھے، اور آج یہ عجیب معاملہ ہے کہ یہ میری طرف دوڑ رہے ہیں۔ وہ کمزور ہوئی پڑی تھی، اس کو بخار بھی تھا، تو اس نے آہستہ آہستہ میاؤں کہا۔ جب اس نے یہی آواز نکالی تو سارے چوہے بھاگ گئے۔ تو اسی کو حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اصل جو چوہوں کے اندر دل تھا وہ دل نہیں تھا جو بلی میں تھا۔ اسی طرح جو شیر میں دل ہوتا ہے وہ عام چھوٹی چھوٹی مخلوقات میں نہیں ہوتا، اور اسی طرح جو اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو دل عطا کرتے ہیں، ان کو قوت اور شجاعت عطا کرتے ہیں، ان کو بہادری کی ایک سلطنت عطا کرتے ہیں، وہ ساری دنیا مل کر بھی اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتی جو اہل اللہ میں ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب وہ گئے اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کام شروع کر دیا، وہ سارے کے سارے چھپ کے پڑے رہے نیچے، مقابلے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ تو اسی طرح اگر ہم بھی دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ عز و جل کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، تو پروردگار عالم ہمیں وہ جگرا عطا فرما دیں گے جس کے ذریعے سے ہم اپنی شان شجاعت اور قوت اور بہادری دکھانے کے قابل بنیں گے، اور پوری دنیا کا باطل دب جائے گا، پوری دنیا کا باطل خوف زدہ ہو جائے گا۔ لیکن اب کیا کہیں، کیا بتاؤں اے مسلمان تجھ سے نادانی تیری، نام کو بس رہ گئی اب مسلمانی تیری۔ تھا کبھی حیران زمانہ تیری شوکت دیکھ کر، ہو گئی ضرب المثل عالم میں حیرانی تیری۔ اسی لیے اس وقت کہتے تھے، ارے میاں ان بزرگوں، ان مسلمانوں، ان نیک لوگوں کے چہرے کی زردی اور پلاہٹ کو مت دیکھو کہ یہ تو کمزور ہوئے پڑے ہیں۔ یہ پیلا پن جو ہوتا تھا راتوں کی یعنی بیداری کی وجہ سے، شب بیداری کی وجہ سے یہ رنگ ہو جاتا تھا۔ تو کہتے تھے کہ ان کے پھیکے پڑے ہوئے رنگوں کو مت دیکھو، ان کے اندر جو شجاع دل ہیں ان کی طرف نظر کرو، ان کو کمزور نہ سمجھو۔ یہ طاقت اور قوت اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کو عنایت کر رکھی تھی۔ تو بہرحال جس طرح اور دعائیں ہیں، اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے، وہ شب دار تھے اور تہجد گزار لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاصیت عطا فرمائی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہو کہ تہجد پڑھا کریں، اور تہجد کی جو نماز ہے، فرمایا کہ یہ آپ کی امت کا افتخار ہے، یہ آپ کی امت کی عزت ہے۔ جب تک ہم تہجد پر قائم رہیں گے، یہ نماز پڑھتے رہیں گے،
اس وقت تک چہار دانگ عالم انوارات پھیلے رہیں گے اور ہمیں طاقت و قوت اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ اگر یہ طاقت اور قوت یعنی یہ اگر تہجد نہ ہوئی تو پھر نقصان اور خسران کا خدشہ ہے، پھر ہم ناکام رہیں گے، پھر ذلت مقدر بنے گی۔ اسی طرح فرمایا جو آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ عز و جل کے ذمے ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ ہم جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی عام شام میں آ جاتا ہے۔ عام شام ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، یعنی امان میں، اس کی حفاظت میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اس ذمے کو مت توڑنا۔ مطلب کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم فجر کی نماز چھوڑ دو اور اللہ کے ذمے سے نکل جاؤ، اس کی حفاظت سے نکل جاؤ۔ یا دوسرا مطلب یہ بیان کیا کہ ایسے آدمی سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کے ذمے کو مت توڑنا، اللہ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، وہ اسی کے ذمے میں ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ جو دعا بتلا رہا ہوں یہ بھی فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جائے کہ تہجد بھی پڑھی جائے اور فجر کی نماز بھی پڑھی جائے، اور پھر یہ دعا پڑھیں تو اس کی تاثیر دیکھیں کہ کتنی اس کا اثر ہے، اور کس طرح بڑے بڑے روب و داب والے لوگ جو ہیں اس دعا کے سامنے دب جاتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا اذا تخوف احدکم السلطان، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی سلطان سے ڈر جائے، اس کو خوف ہو کسی ظالم حاکم کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَقُلْ، اس کو چاہیے کہ وہ یہ کہے اللہم رب السماوات السبع، اللہ وہ جو سات آسمانوں کا رب ہے، اور ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب ہے، کن لی جارم من شر فلان ابن فلان، میرا مددگار ہو جا۔ جار کہتے ہیں پڑوسی کو، کہ میرے ساتھ ہو جا، پڑوس ساتھ والے کو کہتے ہیں نا۔ اے اللہ میرے ساتھ ہو جا، میری مدد فرما، کن لی جارم من شر فلان ابن فلان، فلاں بن فلاں اس کا نام لے جس کے شر کا خدشہ ہے، کہ اے اللہ اس شر کے مقابلے میں، اس شریر کے مقابلے میں تو میرے ساتھ ہو جا، میں اس شریر کے شر کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اے پروردگار کمزور عاجز اور بے بس ہوں، تیری مدد کا خواہاں ہوں۔ من شر فلان ابن فلان، یعنی الذی یریدہ، جس کا وہ ارادہ کرتا ہے، جس پر یہ دعا پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ایک تو یہ دعا ہے، اسی طرح آگے ایک اور دعا بھی لکھی ہے، اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم کن لی جارم من شر فلان ابن فلان، اور آگے فرمایا وشر الجن والانس واتباعہم ان یفرط علی احد منہم عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ مبارک دعا ہے کہ یہ دعا جو پڑھ لے گا ظالم حاکم کے، اسی طرح جو بھی چور ڈاکو اور جنوں اور سرکش شیاطین میں سے ہیں، سب کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ عز و جل اسی مبارک دعا کی برکت سے بچائیں گے۔ تو ہمیں ان دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ مسنون دعا ہے، الترغیب و ترہیب میں اس کو بیان کیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے۔ اللہ پاک انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔